السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناصر خان سوال کرتے ہیں کہ سلمان بھائی میری شادی کو کئی سال ہو گئے لیکن مجھے اولاد نہیں ہے۔ میں نے کئی طریقوں سے ڈاکٹر کے علاج کرے پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میں اللہ سے بھی بہت دعا کرتا ہوں پھر بھی اللہ تعالیٰ میری دعا نہیں سنتا۔ کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے؟ دیکھیے میرے بھائی، میں آپ کی تکلیف سمجھتا ہوں کیونکہ اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر کوئی اس نعمت سے محروم ہے تو اس کی تکلیف یا تو اللہ جانتا ہے یا وہ خود جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ کے ارد گرد لوگ موجود ہیں اور ان کی اولاد ہے، ان کے بچے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس نعمت سے محروم رکھ دیا۔ تو ایک بات آپ میرے بھائی اچھے سے سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہر انسان کو آزمائش کے لیے بھیجا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس دنیا کو جو بنایا نا اللہ تعالیٰ نے اور اس کے اندر انسانوں کو بھیجا ہے، تو اس میں مقصد یہی ہے کہ انسانوں کو جانچ لیا جائے، یعنی ان انسانوں میں فرق کر لیا جائے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو صبر کرنے والے ہیں وہ الگ ہو جائیں، اور جو ناشکری اور کفر کرنے والے ہیں وہ الگ ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں، اپنے قرآن میں واضح فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کے اندر سورہ بقرہ آیت نمبر 155، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان سے اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ یعنی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر انسان کو ہم کسی نہ کسی طرح آزمائیں گے۔ کسی کی آزمائش بھوک سے ہوگی، کسی کی آزمائش ڈر سے ہوگی، خوف سے ہوگی، کسی کی مال سے ہوگی، کسی کی جان سے ہوگی، کسی کی اولاد سے ہوگی، کسی کے نقصان سے ہوگی۔ یعنی ہر انسان کو کسی نہ کسی فیلڈ میں اللہ تعالیٰ آزمائے گا، ٹھیک ہے؟ تاکہ وہ اپنے شکر گزار بندوں کو الگ کر لے ناشکر بندوں سے۔ تو کوئی بھی انسان دنیا کے اندر یہ شکایت نہ کرے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کری اور اللہ تعالیٰ نے سنی نہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی نہیں کہا کہ تم مجھ سے جو دعا کرو گے میں ساری سنوں گا، ٹھیک ہے؟ بہت سی دعائیں نبیوں نے بھی کری ہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ قبول کر لی، کچھ نہیں کری، ٹھیک ہے؟ کیا نبیوں سے نیک بندہ کوئی ہو سکتا ہے؟ کیا آپ نبیوں سے زیادہ نیک عمل کر سکتے ہیں؟ کیا ان سے زیادہ اللہ کا تقوی اختیار کر سکتے ہیں آپ؟ تو ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ تو پھر دنیا میں تو آزمائش کے لیے بھیجا ہے، یعنی کچھ دعائیں آپ کی قبول ہوں گی، کچھ اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا۔ جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اس دعا کو قبول کرنے کے اللہ کے پاس 3 طریقے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی پہلا طریقہ یہ ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے، یعنی جو چیز مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے وہی سیم عطا کر دے، ٹھیک ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو چیز مانگ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے وہ تو نہ عطا کرے، لیکن اس کے بدلے اس کے اوپر سے کوئی پریشانی ہٹا دے، یعنی اس کے اوپر کوئی بوال آنے والا تھا، کوئی وبا آنے والی تھی، بیماری آنے والی تھی یا مصیبت آنے والی تھی، تو اللہ تعالیٰ اسے ٹال دیتا ہے اس دعا کے عوض، ٹھیک ہے؟ تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ کوئی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ نہ تو اس کو وہ عطا کرتا ہے جو وہ مانگ رہا ہے، نہ اس کے اوپر اس کو پریشانی ہٹاتا ہے، لیکن اس کی وہ دعا سیکیور کر لیتا ہے آخرت کے لیے۔ یعنی جب وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس دعا کے بدلے کا اجر دے گا۔ یہ وہ دعا ہے کہ تو نے دنیا میں مانگی تھی اور میں نے نہیں سنی تھی، تو آج اس کے بدلے کا اجر تجھے مل رہا ہے، تو وہ پہاڑوں کے برابر ہوگا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ بندہ یہ خواہش کرے گا کہ اللہ تعالیٰ تو کوئی بھی دعا میری دنیا میں نہ سنتا، ٹھیک ہے؟ تو انسانی یہ وہی انسان ہے جو دنیا کے اندر دعا نہ قبول ہونے پر ناشکری کر رہا ہے، اور قیامت میں خود کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تم نے شاید میری کوئی بھی دعا نہ سنی ہوتی، کتنا اچھا ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں تو سب بتا دیا، یعنی ہم پڑھنے لکھنے کے بعد جہالت کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی انسان ایسا ہے جس کی شادی کو کئی سال ہو گئے اور وہ بے اولاد ہے، اور اس نے کئی طریقوں کے ڈاکٹروں کے علاج کر لیے پھر بھی اسے کچھ حاصل نہیں ہوا، یعنی وہ بے اولاد ہی رہا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہے اور پھر بھی اسے اولاد نہیں ہو رہی، تو اس میں میرے بھائی آپ کی آزمائش اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ میرا بندے کو اگر میں کوئی نعمت نہیں دیتا یا میں اس کے کوئی نعمت روک لیتا ہوں تو وہ صبر کرتا ہے کیا ناشکری کرتا ہے؟ کیا وہ مجھ سے ہی مانگتا ہے یا کسی اور کے دربار میں چلا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے؟ یعنی آپ دیکھیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں 4 سال 5 سال یا 8 سال اولاد نہیں ہوتی، تو لوگوں نے مشورے دیتے ہیں کہ آپ فلاں مزار پہ جا کے چادر چڑھائیں یا فلاں مزار پہ جا کے منت مانگے یا تعویذ گھنٹے کریں یا فلاں بابا کا علاج کریں تو آپ کو اولاد ہو جائے گی۔ وہ بیچارے چلے جاتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اولاد اگر انہیں مل بھی جاتی ہے نا یہ کام کرنے کے بعد، وہ اولاد اللہ نہیں دی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ مزار سے مل گئی، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے؟ اولاد دینے والا اللہ ہی ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ یہ جو تمہیں چاہے اولاد دے چاہے بے اولاد رکھے، چاہے بیٹے دے چاہے بیٹیاں دے، چاہے دونوں نہ دے، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے، کسی انسان کا کام نہیں ہے، کسی ولی پیر فقیر کا کام نہیں ہے، کوئی نبی بھی کسی کو اولاد نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے؟ خود نبیوں کو اللہ نے اولاد بخشی ہے۔ تو کہنے کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں آپ کی آزمائش تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کا صبر دیکھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ آپ کا عقیدہ دیکھ رہا تھا کہ آپ اپنا عقیدہ خراب کرتے ہیں کہ نہیں۔ تو اولاد تو آپ کو ملنے والی تھی، وہ نصیب میں لکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس ٹائم پہ اس جگہ پہ اولاد دے گا، لیکن آپ نے اپنا عقیدہ خراب کر لیا، ٹھیک ہے؟ یعنی بہت سے لوگ کہتے ہیں نا مزار پہ گئے تو ہمیں شفا ہو گئی، مزار پہ گئے تو ہمیں اولاد ہو گئی۔ میرے بھائی مقصد یہ نہیں ہے کہ مزار پہ جانے سے شفا ملتی ہے کہ نہیں یا اولاد ملتی ہے کہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ بچنا چاہیے تھا۔ جیسے کھانا کھانے سے آپ کا پیٹ بھر جائے گا، چاہے حرام کھائیں چاہے حلال کھائیں، آپ کو یہ کلیم نہیں کر سکتا میں نے حرام روٹی کھائی میرا پیٹ بھر گیا تو میں صحیح ہوں، نہیں، آپ خنزیر بھی کھائیں گے، آپ کوئی ایسی چیز بھی کھائیں گے جو حرام ہے اسلام میں،
یا کسی کا مال ناحق کھائیں گے تو آپ کا پیٹ بھر جائے گا، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ حق پہ ہیں یا آپ نے صحیح کام کرا ہے۔ وہ آنکھ بھری ہے آپ نے اپنے پیٹ میں جو قیامت کے دن آپ کو پکڑے گی۔ تو یہ پہلے طریقے کی آزمائش تھی جو بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کب تک صبر کرتا ہے، کب تک وہ میرے ساتھ شرک نہیں کرتا، ٹھیک ہے، کب تک وہ اپنا عقیدہ برقرار رکھتا ہے، کیا میں اسے اگر زندگی بھر بے اولاد رکھوں تو کیا وہ مجھ سے ہی مانگتا ہے یا کہیں اور چلا جاتا ہے۔ جیسے آپ قرآن کے اندر پڑھیں کہ زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری، حالانکہ بوڑھے ہو گئے تھے، کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما، ٹھیک ہے، حالانکہ ان کی بیوی بانجھ تھی لیکن انہوں نے اللہ سے مانگا، ٹھیک ہے، بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد دی۔ تو یہ نبیوں کے واقعے کیوں بتائے گئے؟ یہ نبیوں کے واقعے اس لیے بتائے گئے کیونکہ وہ امت کے لیے رول ماڈل تھے، تاکہ امت پہ بھی کوئی پریشانی آئے یا کوئی مشکل حالات آئے تو وہ اللہ کی طرف ہی رجوع کرے، اللہ سے ہی مانگے، ٹھیک ہے، کسی اور پیر فقیر کے پاس نہ جائے، اپنا ایمان خراب نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسری پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ اولاد کا ہونا آپ کے حق میں بہتر نہ ہو، یعنی جیسے آپ سورہ کہف پڑھیں گے، کیونکہ ہمارے پریشانی ہے کہ ہم قرآن ترجمے سے نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، اگر آپ پڑھیں قرآن ترجمے سے تو آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، آپ کبھی غم نہیں کریں گے۔ کوئی نعمت آپ کو ملی تو اس پر آپ شکر کریں گے، نہیں ملی تو آپ اس پر صبر کریں گے، آپ اس پر غم نہیں کھایا کریں گے، اس پر آپ یہ نہیں کرا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو دی تھی مجھے نہیں دی، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ سورہ کہف پڑھیں گے تو اس میں آپ خضر علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں، جس میں وہ ایک بچے کی گردن مروڑ دیتے ہیں اور بعد میں یہ معلوم پڑتا ہے کہ وہ بچہ بڑا ہو کر بڑا سرکش بنتا، کافر بنتا اور اپنے ماں کو تکلیف دیتا، ٹھیک ہے، یعنی خود اس کے ماں باپ اس کے حق میں بد دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ سے موت دے دے، اس سے اچھا یہ یا ہم بے اولادی رہتے تو اچھا ہے۔ یعنی آپ دیکھ لیں آج اتنے لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کے بچے انہیں گھر سے نکالتے ہیں یا مارتے پیٹتے ہیں، ظلم زیادتی کرتے ہیں، وہ یہ بد دعا کرتے ہیں کہ اس سے اچھا اللہ تعالیٰ میں بے اولاد ہی رکھتا، حالانکہ جب اولاد نہیں تھی وہ اس کے لیے مارے پھر رہے تھے، مزاروں تک چلے گئے، تعویذ گھنٹے کرنے لگے اور دنیا بھر کے برے کام انہوں نے کرے، لیکن جب وہ اولاد انہیں پریشان کرتی ہے، تنگ کرتی ہے، تو وہ اس کے لیے بد دعا کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے کا جانتا ہے، آپ مستقبل کی باتیں نہیں جانتے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے معاملوں میں آپ کو صبر کرنا چاہیے، اپنے لیے یہی سمجھنا چاہیے کہ میرے لیے اس میں خیر ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اب تک اولاد نہیں دی تو اس میں میرے لیے خیر ہے۔ تو یہ ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ آپ کی اولاد آپ کے حق میں بہتر نہ ہو، یعنی وہ اولاد جب جوان ہو تو آپ کو اس سے تکلیف پہنچے، غم پہنچے اور وہ آپ کو بے عزت کرے، ذلیل کرے اور مارے پیٹے، تو اس سے اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات جانتا ہے، اس نے اس لیے آپ کو بے اولاد رکھا ہو، لیکن آپ یہ بات نہیں جانتے، تو یہ سوچ کر آپ صبر کریں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کی اولاد ہو جاتی ہے لیکن وہ ڈسیبل ہوتے ہیں یا ہینڈی کیپ ہوتے ہیں یا کوئی پریشانی انہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر زندگی بھر ماں باپ انہیں سنبھالنے میں پریشان ہوتے رہتے ہیں اور یہ کرتے رہتے ہیں کہ اس سے اچھا یہ اولاد ہمیں ہوتی نہ، ٹھیک ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے لیکن آپ نہیں جانتے، اس لیے آپ صبر کریں۔ یعنی آپ دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایسے بچے پال رہے ہیں جو بیچارے نہ کھا سکتے ہیں صحیح سے، نہ پی سکتے ہیں اور نہ انہیں دماغی کوئی شعور ہے، ٹھیک ہے، ان کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف آزمائش کے لیے انہیں بھیجا ہے کہ دیکھیں اگر میں کسی کو ایسی اولاد دیتا ہوں، کسی کو ڈسیبل بچہ دیتا ہوں تو کیا وہ میرا شکر ادا کرتا ہے، مجھ سے شکوہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ دیکھ کے شکر ادا کرا کریں نا کہ اگر اللہ نے ہمیں بے اولاد رکھا تو شاید اس سے ہماری آزمائش تو نہیں کری نا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کو اولاد ہو گئی اور 10 سال کی عمر میں، 20 سال کی عمر میں یا 15 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا، تو پھر وہ تکلیف آپ کے لیے کم ہے کہ آپ بے اولاد ہیں، وہ تکلیف زیادہ ہے کہ جب آپ کا جوان بچہ کسی کا فوت ہو جائے۔ کیا نہیں ہوتا دنیا کے اندر؟ دیکھیں آپ لوگوں کے جوان بچے، کسی کا 18 سال کا ہے، کسی کا 15 سال کا ہے یا 10 سال کا ہے، 12 سال کا، بیماری کی وجہ سے کسی حادثے میں آ کر فوت ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب بھی کسی بندے کو آزماتا ہے تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میرے لیے آزمائش بہتر ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس میں ثابت قدم رکھ، مجھے ایک پل کے لیے بھی تنہا مت چھوڑ، ٹھیک ہے۔ شکوے شکایتیں نہیں کرنی، اپنی تکلیفوں کو بڑا نہیں سمجھنا، یہ سمجھنا ہے کہ مجھ سے زیادہ تکلیفیں لوگوں کے پاس ہیں، لوگ اس میں جی رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو صبر آئے گا۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ کمپیریزن کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ فلاں کی اولاد ہے، میرے اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، بھائی فلاں کی اولاد ہے تو فلاں کے اور کوئی آزمائش چل رہی ہے، آپ کو نہیں پتا، کوئی مالدار ہے اور کوئی غریب ہے تو غریب کی آزمائش یہ ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہے لیکن اسے زکوٰۃ، کسی کو صدقہ خیرات میں تو نہیں دینا نا، ٹھیک ہے، مالدار کو پیسہ دیا ہے تو اسے صدقہ خیرات، زکوٰۃ سب سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ تو ہر بندے کی اپنی اپنی آزمائش ہے، کسی کو بھی ایک دوسرے سے حسد کرنے کی یا بغض رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی مجھے کیوں نہیں دی۔ تو اگر کسی کو اولاد نہیں ہے تو اس میں صبر کرے، ہاں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے، جیسے میں نے کہا دعا کرنا بندے کا حق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا وہ اس کے ہاتھ میں ہے، یعنی آپ دعا کر کے اللہ کو فورس نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ آپ کو دینا چاہے گا آپ سے راضی ہو کر وہی آپ کو دے گا، تو اتنا ہی آپ کو ملے گا۔ تو ہر انسان کو اپنی آزمائش کے اندر جو بھی تکلیف پہنچے، جو بھی پریشانی آئے، اس میں صبر کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جو بندہ شکر کرے گا، صبر کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے اور دے گا، اور جو بندہ ناشکری کرے گا یا کفر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دے گا اور سب وہ بھی چھیننے کا جو اس کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔